الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ محترم مولانا محمد سلیم عمری صاحب ناظم علاقہ، جناب شبیر احمد صاحب ملپے ناظم ضلع اڑپی، جناب محمد طلحہ صدی بابا صاحب ناظم ضلع اتر کنڈا، حلقہ کارکنان کے ناظم، محترم بزرگوں اور نوجوان دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، اس لیے کہ آج کی شام جب کہ لوگ بہت پریشان ہیں اور کووڈ کی وجہ سے بھی مختلف وجوہات کی وجہ سے لوگ پریشان حال ہیں، یہ کسی خاص قوم کے لیے نہیں، پورا ملک اس وقت پریشان ہے۔ ایسے وقت میں شرور میں حلقہ کارکنان کی جانب سے تصویر وطن اور ہمارا مستقبل، اس پر کچھ باتیں کہنے اور سننے کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت کیا ہے۔ درود و سلام حضرات انبیاء علیہ السلام پر، خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے تعلیمات ہم تک پہنچے ہیں۔ میں اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اس دنیا میں اور آخرت میں دونوں جہاں کے اندر کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں۔ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخری دم تک اسلام پر قائم رہنے کی توفیق عنایت کرے۔ میں تاریخ کے چند اوراق کو الٹتا ہوں۔ یہ بات میں اس لیے مناسب سمجھا کہ مسلمان تاریخ ساز تھے، تاریخ ہم سے ہے اور تاریخ ہم نے بنایا ہے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ہم نے تاریخ کو بھلا دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ہماری پوری تاریخ اس بات کی گواہی ہے کہ ہم نے نئے حالات کو پیدا کیا، نیا سماج ہم نے بنایا، دنیا کے اندر تبدیلی کی لہر ہم نے لائی، انقلاب کی بات، اور یتیم و مسکین جس قوم کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، ایسے قوموں کے سامنے ایسی انسانیت کو ہم نے پروان چڑھانے، مدد دینے، ہمت افزائی کرنے اور انسانیت کا درس ہم نے پیش کیا تھا ساری دنیا کے سامنے، جس کی وجہ سے باطل بہت پریشان تھا۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ بڑی آسانی کے ساتھ ہم باطل کو مروڑنے والے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ حق، جسے ایک دوسرا نام اسلام ہم کہہ سکتے ہیں، اسلام ہے، اسلام کی آمد کی وجہ سے باطل بہت پریشان تھا۔ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ میدان بدر میں 313 مسلمان ہیں اور مقابلے میں 1000 کی ایک بڑی فوج موجود ہے۔ یہاں بڑے بڑے پہلوان ہیں اور جنگی تجربہ رکھنے والے ہیں، سرداران قریش بھی موجود ہیں، ہمت اور حوصلے کے ساتھ میدان بدر میں آئے ہوئے ہیں، اور اسلام کا خاتمہ وہ چاہتے تھے
لیکن ذرا سوچ کر دیکھیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کی تربیت آپ نے فرمائی تھی وہ گروہ میدان بدر میں کامیاب ہوتا ہے۔ باطل جو اپنی قوت کا اظہار کر رہا تھا اور اس کی نیت یہ تھی کہ حق کی کمر کو توڑ دیا جائے، لیکن ایسا ہوا کہ ابو جہل میدان بدر میں بھاگ رہا ہے اور اس کے پیچھے چھوٹے معصوم بچے لگے ہوئے ہیں، اور معصوم بچے حضرت حمزہ سے یہ سوال کر رہے تھے کہ چچا ہمیں یہ بتاؤ کہ اس محفل میں، اس مجمع کے اندر جو جنگ کے لیے آئے ہوئے ہیں اس میں سے ابو جہل کون ہے؟ ابو جہل کو جب معلوم ہوا کہ حق غالب آنے والا ہے اور وہ میدان بدر کے اندر دوڑ رہا تھا اور معصوم بچے پیچھا کر رہے تھے، اسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جب حق غلبے کے لیے آتا ہے، غالب ہو جاتا ہے، حق کی قوت بڑھ جاتی ہے اور باطل اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرے گا، کمزور محسوس کرے گا اور اس کو سر چھپانے کے لیے بھی جگہ میسر نہ ہوگی۔ ایسا ہی ہوا ہے، میدان بدر میں باطل سر چھپانے کے لیے جگہ تلاش کر رہا تھا اور اسی میدان کے اندر حق کے غلبہ اس طرح سے تھا کہ وہ باطل کو سرنگو ہونے پر مجبور کر رہا تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت آپ نے فرمائی اور یہ بات واضح کر دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر آپ کو کس کام کے لیے، کس مقصد کے لیے زندگی چمکتی دھمکتی ہے، ان کی زندگیوں سے سبق لیا جا سکتا ہے، سبق پڑھا جا سکتا ہے، ہدایت کے راستے تلاش کیے جا سکتے ہیں۔ حق کے غلبے کے لیے جس طرح سے صحابہ کرام نے قربانی دی دنیا کے اندر، باطل کو مٹانے کے لیے اپنے آپ کو لگا دیا تھا، سچائی کو عام کرنے کے لیے انہوں نے دنیا کے اندر پھیل گئے اور سسکتی ہوئی انسانیت کا سہارا دینے کے لیے صحابہ کرام کھڑے ہو گئے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی ذمہ داری یاد دلائی تو یہ ساحلی وہی علاقہ ہے جس میں صحابہ کرام پہنچے تھے۔ تاریخ سے معلوم یہ ہوتا ہے، بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اسلام یہاں پہنچا تھا، لیکن یہ بات پورے اتھینٹک باوثوق ذرائع سے، تاریخ کے حوالے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ساحل کے علاقے کے اندر صحابہ کرام پہنچے تھے۔ اس بات پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے کہ ہمارا ملک خوش نصیب ممالک میں سے ایک ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کی جماعت یہاں پہنچی۔ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا، آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کیا، آپ کے ساتھ رہنے کا موقع ملا، نصیحتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ صحابہ ہمارے ملک کے اندر تشریف لائے تھے۔ تو اسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ملک خوش نصیب ممالک میں سے ایک ہے۔ اس ملک کے اندر صحابہ جب پہنچے تو ساحلی علاقے سے لے کر کشمیر ہے، سندھ کا علاقہ ہے، بنگال کا علاقہ ہے، دیگر اور علاقے ہیں جہاں سے مسلمان پہنچے اور انہوں نے اس ملک میں رہنے والی انسانیت کے سامنے حق کے اس پیغام کو پیش کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر شرک اور کافرانہ طریقے، رب کا انکار کرنا، الہات پرستی کا شکار، شرک کے اندر مبتلا، اور آج بھی ہمارے ملک کی تصویر یہ ہے کہ جتنے الیکٹرک پول ہیں ملک کے اندر اتنے خدا ہیں۔ صحابہ کرام جب اس ملک کے اندر پہنچے تو انہوں نے توحید کی بات کہی، انسانیت کی بات کہی، مساوات کا پیغام دیا، انسانیت کی خدمت کی بات کہی، آگے بڑھ کر انہوں نے انسانیت کو سہارا دیا۔ اس ملک میں رہنے والے انسانوں کے سامنے حق کے اس پیغام کو پیش کیا، شرک سے بچنے کی تعلیم دی۔ قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہ السلام کا جو ذکر ملتا ہے، آپ ذرا دیکھیے کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم اسی بات پر مبنی ہے
کہ کہا یہ گیا کہ رب کریم کے ساتھ تم کسی اور کو شریک نہ کرو، لا تشرک باللہ، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا مقصد کو واضح کیا۔ اس میں سے ایک بات یہ تھی کہ دیکھو تم اس دنیا کے اندر اپنے رب کریم کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام بھی اس ملک کے اندر جب تشریف لائے، انہوں نے اس ملک میں رہنے والے انسانیت کے سامنے، عوام کے سامنے اللہ کے اس پیغام کو پیش کیا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ انسانیت کو جب یہ بات سمجھ میں آئی کہ کائنات کا پالنے والا اکیلا رب ہے، ایک بڑی تعداد ایسی تھی اس ملک میں رہنے والی جو اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئی، اور صحابہ کرام نے ان کی تربیت کی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اپنے ملک کے اندر 20 کروڑ سے زیادہ مسلم آبادی بستی ہے۔ ایک اور ورق میں آپ کے سامنے الٹ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ 164 سال کا عرصہ ہم پر ایسا بیت گیا ہے اور بیت رہا ہے جو مسلمان آزمائش سے دوچار ہیں۔ آپ ذرا سوچئے کہ 1857 میں بہادر شاہ ظفر کو حکومت سے ہٹا دیا گیا اور انگریزوں نے اس ملک پر تقریباً قبضہ کر لیا، اور مسلمانوں کو انہوں نے مسائل سے دوچار کر دیا۔ سیاسی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، تعلیم اور سماجی اعتبار سے مسلمانوں کو پیچھے ڈھکیلنے کے لیے جو منصوبہ بندی انہوں نے کی اور اس کے مطابق انہوں نے کاموں کو انجام بھی دیا۔ سیاسی اعتبار سے مسلمانوں کو تمام قوموں کے مقابلے میں پیچھے ڈھکیل دیا۔ تعلیم دراصل مسلمانوں کی وراثت تھی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب اقرا سے اس کا آغاز ہوا تھا۔ مسلمان تعلیمی میدان کے اندر دنیا کے معلم بن گئے تھے، دنیا کے اندر انہوں نے سبق پڑھایا تھا۔ دنیا کے اندر جتنے ترقیات ہوئے ہیں، جتنی پیش قدمی ہوئی ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات جو کہی جاتی ہے، 1857 سے پہلے ساری دنیا پر اگر ہم نگاہ ڈالتے ہیں، صحابہ کرام سے لے کر دنیا میں کے کونے کونے میں پھیلنے والے مسلمان، دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے اہل ایمان، صحابہ کرام ہو کہ ان کے بعد آنے والے ذمہ داران، انہوں نے تعلیمی میدان کے اندر دنیا کو اندھیرے سے اجالے کی طرف آنے کی دعوت دی تھی۔ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ انگریز جب اس ملک کے اندر قبضہ کر لیا، انہوں نے مسلمانوں کو پیچھے ڈھکیل دیا تعلیمی میدان میں۔ آج ہماری اس ملک کے اندر مسلمانوں کی تصویر کیا بنتی ہے؟ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ ساچار کمیٹی کی جو رپورٹ پیش ہوئی ہے پورے ملک میں، اور اسے بڑے پیمانے پر عام کر دیا گیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے اندر تعلیم یافتہ مسلمانوں کی تعداد جو بتائی جاتی ہے، کہا یہ گیا کہ 51 سے لے کر 52% تک مسلمان تعلیم یافتہ ہیں۔ تقریباً 48% مسلمان ایسے ہیں اس ملک کے اندر جن کا تعلیم سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ سیاسی اعتبار سے بھی مسلمانوں کو ہر طرح سے پیچھے ڈھکیلنے کی سازش کی گئی، اور مسلمانوں کے درمیان میں اس طرح کی تعلیم کو عام کیا گیا کہ سیاسی اور مذہب کو 2 حصے بنا دیے گئے، 2 اکھاڑے بنا دیے گئے، 2 گروہ بنا دیے گئے، 2 دائرے بنا دیے گئے۔ کہا گیا کہ دینی دائرہ یہ ہے کہ تم نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کی تم پابندی کر لو۔ پھر یہ کہا گیا کہ سیاسی دائرہ یہ ہے کہ ہم ملک جس طرف لے جانا چاہیں گے، جیسا ہم کرنا چاہیں گے، جو قانون لانا چاہیں گے، ہمارا جیسا نظریہ ہوگا، ہماری اپنی جو فکر ہوگی، اس فکر کے مطابق پارلیمنٹ چلے گی، اس فکر کے مطابق دنیا چلے گی، اسی فکر کے مطابق ملک چلے گا۔ ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کو جہاں یہ نظریہ دیا گیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب میں یہ کہا گیا تھا کہ ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ مسلمانوں کو تعلیم یہ دی گئی تھی کہ تم اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو جاؤ، شیطان کی پیروی نہ کرو، اس لیے کہ تمہارا وہ کھلا دشمن ہے، تمہیں غلط راستے پر لے جائے گا۔ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں، آپ علیہ السلام کی ہدایت کی روشنی میں پورے دنیا کے اندر معلم بن کر کھڑے ہو گئے، سارے دنیا کو راستہ بتا دیا گیا، اور پھر یہ کہ انسانوں کو انسانیت کا درس دیا تھا، جینے کا سلیقہ بتایا، سماج کو بدل کے رکھ دیا، اور پھر یہ کہ مسلمانوں کی ترقی اور دنیا کے اندر اپنی ان تعلیمات کے ذریعے سے انسانوں کی جس طرح سے خدمت انجام دی تھی،
ظاہر بات ہے کہ مسلمانوں کی ایک تاریخ بن چکی پورے دنیا کے اندر، لیکن آزادی سے پہلے بھی اور آزادی کے بعد بھی ہمارے اپنے ملک کے اندر جو تصویر اس وقت بنی ہوئی ہے خاص کر کے مسلمانوں کی، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے جس طرح سے ہم اس کے قریب سے قریب تر ہو جانا چاہیے تھا، صحابہ کرام کی تعلیمات کے مطابق، ان کی زندگیوں کے مطابق ہماری اپنی زندگی بن جانا چاہیے تھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جو صورتحال پورے ملک کے اندر بنی ہوئی ہے، آج جو تصویر ہمارے سامنے بالکل واضح ہے۔ بھائیو، ایک اور بات بھی اس موقع پر آپ سے میں کہنا چاہوں گا، آپ ذرا سوچ کر دیکھیے 1857 سے لے کر آزادی تک بھی تقریباً 90 سال کا یہ عرصہ ہے، 1947 تک 90 سال کے عرصے میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے حکومت چھوٹ جانے کے بعد جس طرح کی تصویر بنی اس ملک کے اندر، جہاں تعلیمی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے مسلمانوں کو بے دخل کر دیا گیا تھا، وہیں اس موقع پر اس ملک میں رہنے والے علماء، دانشوران، سوچنے سمجھنے والے احباب مسلمانوں کے درمیان میں ان کی ذمہ داری کو یاد دلانے کے لیے مختلف اداروں کا قیام انہوں نے کیا تھا، جماعتوں کا قیام عمل میں آیا، مدارس اور مساجد بنے تھے، یہاں تک کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام بھی 1857 کے بعد ہوتا ہے۔ گویا کہ مسلمانوں کے اندر شعور کی بیداری کے لیے دارالشورا نے ملت، علماء کرام بھی، سوچنے سمجھنے والے اور ذی شعور ملت کی وہ احباب کھڑے ہو گئے تھے ملک کے اندر، اور مسلمانوں کا حق پرستی کا، سچائی کا راہ بتانے کی پوری کوشش انہوں نے کی تھی۔ لیکن ذرا سوچ کر دیکھیے، آزادی کے بعد بھی ایسا اندازہ تھا کہ آزادی سے پہلے جو مسلمانوں کی تصویر بنی ہوئی ہے آزادی کے بعد شاید بدل جائے گی، لیکن زمانہ یہ بتاتا ہے کہ آزادی کے بعد بھی جس طرح سے مسلمانوں کے اندر تبدیلی آنا چاہیے تھا، وہ تبدیلی آج بھی ہمیں میسر نہیں ہے۔ تعلیمی اعتبار سے بھی، سیاسی اور سماجی اعتبار سے بھی، اور سیاسی اعتبار سے بھی، اور مختلف مسائل میں مسلمان اس طرح سے گھرے ہوئے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے موجودہ حالات پر نگاہ ڈالنے کے بعد شاید ہی مسلمانوں کے لیے کوئی ترقی کی راہ نکل آئے گی۔ لیکن اس موقع پر آپ سے میں چند باتیں عرض کروں گا کہ ملک میں جو کچھ حالات ہوں، جیسے کچھ حالات ہوں، ان حالات میں بھی آج بھی مسلمان ترقی کے راستے پر بڑھ سکتا ہے، ہندوستان میں رہنے والے عوام کو راستہ بتا سکتا ہے، اور ہندوستان کی سسکتی بھی انسانیت کے سامنے حق کا یہ پیغام پیش کر سکتا ہے، بشرطے کہ مسلمانوں کے اندر چند بنیادی تعلیمات جن پر وہ عمل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہیے۔ پہلی بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، چونکہ وقت بہت ہی کم ہے، میں دو چار نکات آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی تدابیر اختیار کرنا چاہیے۔ جبکہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، مجھے مسلم کہا گیا ہے، تو ظاہر بات ہے کہ میری زندگی انفرادی ہوتی اجتماعی زندگی، اس کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کا عزم ہونا چاہیے، حوصلہ بیدار کیا جائے، اس کام کے لیے آگے بڑھا جائے، اپنے اندر جو کمیاں ہیں، خامیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، اس کے ازالے کے لیے پوری کوشش، شعوری کوشش اپنی طرف سے ہونا چاہیے۔ تو ظاہر بات ہے جب تک ہم اپنے آپ کے اندر، اپنی زندگی میں، اپنی شخصیت میں، اپنے خاندان میں، اپنے معاشرے کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کریں گے، ظاہر بات ہے کہ دنیا بدل سکتی ہے، حالات بدل سکتے ہیں، ملک کی تصویر بدل سکتی ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو پہلی بات جو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبور مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ ظاہر بات ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، اپنے قول اور عمل کے تضاد کو ختم نہیں کریں گے، اور پھر اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق نہیں ڈالیں گے، تو ظاہر بات ہے بتائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت ہمارے شامل حال کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک بڑا سوال ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اپنے آپ کو بدلنا، اپنی زندگی کو بدلنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، یہی ہماری کامیابی کی راہ ہے، اور اسی کے ذریعے سے اپنے سماج کو بدل کر رکھ دینے کا موقع اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیتا ہے۔ دوسری بات میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں اس ملک میں رہنے والے غیر مسلم بھائیوں کے سامنے حق کے اس پیغام کو پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ آپ ذرا سوچ کر دیکھیے، 100 کروڑ کی آبادی اس ملک کے اندر ایسی ہیں جن تک اسلام کا پیغام نہیں پہنچا ہے، 20 کروڑ سے زائد ملت اس ملک میں رہنے کے باوجود
مسلمانوں کے اندر ابھی یہ شعور نہیں جاگا ہے یا اس کام کے لیے آمادہ نہیں ہے کہ غیر مسلم بھائیوں کے درمیان حق کے اس پیغام کو پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ آپ ذرا سوچئے، ہمارا ایمان اس بات پر ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ ظاہر بات ہے قیامت تک کوئی نبی نہیں آئیں گے، بلکہ قیامت تک انسان برابر پیدا ہوتے رہیں گے، ہمارے ملک کے اندر بھی سلسلہ جاری رہے گا۔ آخر ان لوگوں کے سامنے حق کا یہ پیغام پیش کرنے کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ ظاہر بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری امت پر عائد کیا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہا گیا کہ اور بھی یہ کہا گیا ومن احسن قولا ممن دعا۔ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی، اللہ جسے پسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جس شخص کو پسند کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، حق کی طرف بلانا، اسلام کی طرف بلانا، شرک اور کفر کے مختلف کاموں سے روکے رکھنا، غلط کام انجام دینے سے ان کے لیے انہیں روک دینا، حق کی طرف آنے کے لیے دعوت دینے کی ذمہ داری دراصل اس ملک کے اندر مسلمانوں کی ہے۔ ذرا سوچ کر دیکھیے کہ یہ کام صرف یہ بات پائی جاتی ہے کہ غیر مسلم بھائیوں کے درمیان میں اسلام کا پیغام پیش کرنے کی ذمہ داری جماعت اسلامی کی ہے۔ گویا کہ اس طرح کا ذہن ہمارا بنا ہوا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں یہ صرف جماعت اسلامی کام نہیں ہے، بلکہ پوری امت کا، پوری ملت کی ذمہ داری ہے کہ غیر مسلم بھائیوں کے سامنے حق کے اس پیغام کو پیش کرنے کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کرنا پڑے گا۔ ایک تیسری بات کا ذکر میں کروں گا کہ مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے کوشش ہونی چاہیے۔ جتنی جماعتیں، جتنی تنظیمیں، جتنے ادارے، چاہے وہ ملک گیر سطح پر مختلف کاموں کو انجام دینے والے کیوں نہ ہوں یا شہری سطح پر مختلف کاموں کو انجام دینے والے کیوں نہ ہوں، مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ قرآن نے کہا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ رب العالمین کے رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو اور تمہارے اندر اس تعلق سے کوئی تفرقہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ظاہر بات ہے نبی علیہ السلام نے ایک امت بنایا تھا اور امت کی ذمہ داری آپ نے بتائی تھی۔ آج موجودہ حالات کے اندر، ملک کے موجودہ صورتحال کے اندر مسلمانوں میں اتحاد پیدا کرنے، ایک اور نیک بننے کے لیے انہیں آمادہ کرنا ہوگا۔ اسی کے ذریعے سے ہم پورے ملک کے حالات کو بدلنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موقع دے سکتا ہے۔ تو لہٰذا مختلف جماعتیں اور تنظیمیں اس ملک کے اندر جو کام انجام دے رہی ہیں، تو ظاہر بات ہے ان کے کاموں کے اندر تعاون دینے کی بات ہونی چاہیے اور تعاون لینے کی بات بھی ہونی چاہیے۔ تو یہ جماعتیں دین کی خدمت کے لیے ہیں، دعوت دین کے لیے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ جماعت اسلامی اس ملک کے اندر جس طرح کے کاموں کو انجام دے رہی ہے، ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم ملت کو جوڑنا چاہتے ہیں، ملت کو امت کو متحد کرنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اتحاد ہمارے لیے باعث خیر بنے گا۔ حق کے پیغام کو پیش کرنے کی جو ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تائید اور نصرت بھی شامل حال ہو سکتی ہے۔ آخری بات اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ جماعت اسلامی ہند اس ملک کی ایک اسلامی تحریک ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ امت کی اصل ذمہ داری قرآن مجید میں یہ کہا گیا ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا، کہ کہا گیا مسلمانوں سے، اہل ایمان سے کہا گیا کہ تم سب مل کر اللہ رب العالمین کے دین کے قیام کے لیے تمہیں کام کرنا چاہیے۔ تو یہ اصل ذمہ داری ہے، یہ اصل کام ہے پورے معاشرے کے اندر، پورے سماج میں، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، ملک کے معاشرے میں، ملک کے سماج کے اندر برائی کے خاتمے کے لیے جد و جہد بھی کرنی ہے، نیکیوں کو پروان چڑھانے کے لیے مختلف کاموں کو انجام دینا بھی ہے۔ تو جماعت اسلامی اس ملک کے اندر سارے مسلمانوں کے درمیان میں اس بات کو پیش کرتی ہے کہ دراصل ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقامت دین، دعوت دین، اشاعت دین اور تبلیغ دین، اتحاد دین کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جماعت یہ پیش کرتی ہے کہ آؤ ہم سب مل کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کے قیام کے لیے مل جل کر کے ہم جد و جہد کریں گے۔ بھائیو، آپ کو معلوم ہوگا جہاں بہت سارے کاموں کو جماعت انجام دیتی ہے، اس میں سے ایک کام یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے اس کی اپنی جانب سے الگ سے کوشش ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر خیر امت ہونے کا احساس ملت کے اندر اگر بیدار نہ کیا جائے، بہت بڑا نقصان ہوگا۔ اب جس طرح سے
نقصان سے ہم دوچار ہیں، آئندہ آنے والے زمانوں کے اندر بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جماعت کہتی ہے کہ ملت کے اندر اتحاد کے ساتھ ساتھ خیر امت ہونے کا احساس بھی ملت کے اندر بیدار کرنا چاہیے۔ بھائیو، یہی وہ پیغام ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی اور تمام اہل ایمان کو آخری دم تک اسلام پر قائم رہتے ہوئے اس کی دین کی اقامت کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عنایت کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔